الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق رب العالمين. دوستوں بزرگوں، دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ آیات نمبر 214. اس سے اوپر کی آیات میں اللہ رب العزت نے انسانوں کے اختلاف کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ فرقے، یہ اختلافات یہ کس طرح بنے ہیں اور اختلاف کیا کس نے اور کس وقت کیا اور کیوں کیا. کل اس پر تفصیل سے حوالے کے ساتھ بیان ہو چکا ہے. آج کی زیر درس آیتوں میں ایمان کی پختگی کے بارے میں بیان ہے. ہم میں سے ہر کوئی تمنا کرتا ہے جنت کی، کہ اللہ ہمیں جنت دے دے، اللہ ہم سب کو دے دے. لیکن دوستوں بزرگوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. یعنی جنت کی جو باڑ ہے وہ تکالیف کے ساتھ ہے. باڑ سمجھتے ہو؟ پہلے زمانے میں جیسے دیوار ہوتے ہیں تو کانٹوں کا جو باڑ حفاظت کے لیے، بکریوں کے لیے یا اپنے پہلے زمانے میں اپنے گھروں کے لیے بھی باڑ ایسا لگاتے تھے، گھر کی کانٹے دار کی، تاکہ کوئی گھر کی حفاظت ہو، کوئی مضر چیز نہ آئے اندر، تو اندر سے آدمی سکون میں رہتا ہے اس باڑ کی وجہ سے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ڈانپی گئی ہے تکلیفوں کے ساتھ. یعنی جب تک مومنوں کے اوپر تکالیف نہ آئے، پریشانیاں نہ آئے، مصیبتیں نہ آئے، جنت میں جا نہیں سکتے. وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کی بار جو ہے وہ شہوت پرستی ہے. یعنی انسان جب اللہ کے حکموں کی طرف، اللہ کے حکموں کو ادا نہیں کرتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، اپنی خواہشات کے اوپر عمل کرتا ہے، ان کی خواہشات نے جو کچھ کہا بس اسی پر عمل کرتا ہے، تو یہ جہنم میں جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شکر ہے الحمدللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے صرف قرآن بیان کرتا ہے، حدیث بیان نہیں کرتے، اور بعض کہتے ہیں کہ حدیث بیان کرتے ہیں، قرآن بیان نہیں کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ پرانے ساتھیوں کو پتہ ہے قرآن اور حدیث دونوں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم، کیا تم نے گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت، یہ کہ تم جنت داخل ہو جاؤ، تم یہ گمان کرتے ہو کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں. ولما یاتکم، لیکن ابھی تک نہیں آئی ہے تمہارے پاس حالت ان لوگوں کی، مثل الذین خلوا من قبلکم، ان لوگوں کی حالت جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. تمہارے اوپر وہ تکالیف اور پریشانیاں اور مصیبتیں نہیں آئی ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی، اور تم پھر بھی جنت کے خواہش مند ہو، تمنا کرتے ہو. یہ اللہ فرماتا ہے تم سے پہلے لوگوں پر آئی ہے. مستہم البأساء والضراء، باسا سختی، والضراء تکلیف، یعنی فقر اور فاقے، جسمانی بیماریوں کے علاوہ اور پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف، فقر، فاقے، اس کو باسا کہتے ہیں. والضراء بیماریاں، یعنی بیماریاں، سخت بیماریاں بھی آ چکی ہے، بدنی تکلیفیں ان کو پہنچ چکی ہے، اور وہ زلزلوا، ان کو جھنجھوڑے گئے ہیں، ہلائے گئے ہیں. حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول فرمانے لگے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، معہ جو اس کے، متی نصر اللہ، کب ہے اللہ کی مدد. الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے قریب، وہ کیا ہے؟ قریب ہے.
دوسری حدیث سنو. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین نے بہت ستایا, بہت تکالیف دیے. جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکالیف تو مشہور ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر اتنا تکالیف دیتا تھا اور روزانہ ان کی پٹائی کرتا تھا. خود جب تک جاتا وہ خبیث تک تھا تو پھر اور غلاموں کو بولتا کہ ان کو مارو پیٹو. کس وجہ سے؟ کہ یہ اس نے ایمان کیوں لایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب وہ مارتے تو بلال کہتے احد احد احد. احد کا معنی ہے سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہے. اور انہوں نے خدا کیوں وہ اللہ کی منکر تھے مشرکین مکہ؟ آپ سے پوچھتا ہوں, مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے. اللہ کو مانتے تھے, اللہ کو خالق مالک رازق بھی مانتے تھے, سارے نظام چلانے والے بھی اللہ کو مانتے تھے, اور اللہ سے مانگتے بھی تھے, اللہ کے نام کی خیراتیں بھی کرتے تھے اور حج بھی کرتے تھے, لیکن اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے تھے. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایمان لایا تو ان کو اس کے آقا نے بہت ستایا, تو آخر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اور آزاد کر دیا. ایک اور اسی طرح عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اسی طرح خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث پہ آتا ہے کہ یا رسول اللہ کافر لوگ ہمیں اتنا ستا رہے ہیں, ہمیں اتنا تکالیف دے رہے ہیں, آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں مانتے ہو؟ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے ہو کہ اللہ ہمیں اس تکالیف سے نجات دے دے؟ آپ اللہ کی مدد کی لیے دعا ہمارے لیے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ غصے سے لال ہو گیا, غصے سے لال ہو گیا, اور بیٹھ گئے. کہا کہ تم جنت کی تمنا کرتے ہو اور اتنا بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہو. غصے ہو گئے اپنے دو صحابی پر, اپنے شاگرد پر, کہ تم سے پہلے لوگوں کے کھڑے کودے گئے اور ان کو کھڑے کیے گئے ان پر, اور لوہے کے آرے کے آرے جو ہوتے ہیں جیسے آرہ مشینیں ہیں, اس طرح آرے سے ان کو دو ٹکڑے کیے گئے ہیں, لیکن ان کے بدن کے دو ٹکڑے کر دیے گئے, لیکن انہوں نے پھر بھی شکایت نہیں کی ہے. اور لوہے کے کنگھیوں سے ان کے بدنوں کے گوشت کو جدا کیا گیا, لیکن پھر بھی انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا ہے. اب تمہیں اتنا تکلیف آ کر کے شکایتیں کرتے ہو. رسول کریم صبر کرو, بے صبری نہ کرو. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ام حسبتم, کیا تم گمان کرتے ہو, ان تدخلوا الجنہ, یہ کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں. اللہ فرماتے ہیں یہ گمان تو جنت کی کرتے ہو کہ داخل ہو جاؤ جنت میں, جنت میں جاؤ, جنت میں جاؤ. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, حالانکہ نہیں آئے ہیں تمہارے اوپر حالات ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. مستہم البأساء, پہنچے ان کو سختی, والضراء تکالیفیں, وزلزلوا, اور جھنجھوڑے گئے. جیسے کہ جنگ احزاب کے موقع پر, جنگ احزاب کے موقع پر سارے کافروں نے اتحاد کیا تھا. جتنے کافر تھے, مشرک تھے, سب نے اتفاق اور اتحاد کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اور خلاف میں انہوں نے تو یہ کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ختم کر دیں گے, ان کے ساتھیوں کو ختم کر دیں گے. اوپر سے بھی آئے, نیچے کی طرف سے بھی آئے, مدینے کے اوپر سے بھی آئے, نیچے سے بھی آئے. اور یہ محاصرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محاصرہ کیا تقریباً 1 مہینہ. سخت سردی تھی, سخت سردی تھی, آندھی بھی چل رہی تھی, اور بچے بھی غیر محفوظ, اور گھر میں بچوں کی کھانے کی بھی کوئی چیز نہیں, اور خود بھی بھوکے, اور ایسی حالت میں سارے کافر ایک ساتھ ہے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ ہے, اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سخت گھڑی میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا, اس سخت گھڑی میں بھی اس کو نہیں چھوڑا. اللہ فرماتے ہیں اذ جاؤکم, جب آیا تمہارے پاس, من فوقکم, تم میں سے اوپر, یعنی مکہ مدینے سے اوپر, ومن اسفل منکم, اور تم میں سے نیچے, وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, اور جب کہ آنکھیں پترائی گئی, سترگی کگیش میں آنکھیں ٹھیڑی ہو گئی, وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ,
اور دل یہاں حلقوم تک پہنچ گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ پر کئی قسم گمان کرنے لگے کہ اللہ ہم تو حق ہے، حق نبی کے ساتھ ہے، یہ تکلیف ہمیں اوپر کیوں آ رہی ہے؟ یہ اس طرح یہ گمان شروع ہو گئے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتے اس جگہ آزمائش کی گئی مومنوں کی. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور سخت جھنجھوڑے جوڑے گئے. سخت، ہاں، آدمی جب مٹکا لیتا ہے پھر اس کو بجاتا ہے. کچا تو نہیں ہے، کچا ہے یا پکا ہے، ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے. تو دوستو بزرگوں، اللہ بھی امتحان لیتا ہے. اللہ اکبر. اور منافقین نے کیا کہا؟ منافقین نے ایسے مقام پر کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمارے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، سمجھ گئے اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے دھوکے والا ہے. اللہ خیر کرے، ایسے ہو پر حالت آ جائے تو اپنے مومن سختی کے حالت میں بھی چھوڑ جاتے ہیں، لیکن آپ بعض ہے پکے ساتھی ہوتے ہیں، سمجھ گئے. تو دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت اور 20ویں سپارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ سورہ عنکبوت کے شروع میں احسب الناس، اللہ فرماتے ہیں احسب الناس، کیا گمان کیا ہے لوگوں نے، ان یترکو، یہ کہ چھوڑے جائیں، ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ کہ انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے، وهم لا یفتنون، اور اس کے اوپر آزمائشیں نہ ہو جائے، ان کی آزمائشیں نہ کی جائے. جو لوگ کہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ کلمہ جب پڑھے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھے گا، اس کے اوپر تکالیف پریشانیاں آئے گی. علامہ رومی کا نام سنا ہوگا. رومی وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں جب میں لا الہ الا اللہ کہوں اور مجھ پر آزمائشیں نہ آئے، یہ تو ہو نہیں سکتا. آج کل تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، بس ہمارے اوپر کوئی تکلیف نہ آ جائے، پریشانی نہ آ جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے زیادہ تکالیف کس کے اوپر آئی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ تکالیف انبیاء پر آئی ہے. کس پر؟ انبیاء علیہ السلام پر آئی ہے سب سے زیادہ تکالیف. اور پھر ان انبیاء میں سب سے زیادہ تکلیف جو آئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے. جنگ احد کے میدان میں رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہے اور چہرہ مبارک زخمی ہے اور گر پڑے. لڑائی کس بات پر ہے؟ یہ جنگ احد، جنگ بدر، جنگ احزاب، جنگ خندق، جنگ تبوک، جنگ خیبر، یہ رسول اللہ خود شریک ہوئے ہیں. لڑائی یہ تو بیان کرتے ہیں اور سنتے بھی لوگ ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے لڑائی کس بات پر ہے. گل محمد، لڑائی کس بات پر ہے؟ لا الہ الا اللہ. لڑائی کس بات پر ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ تو پختو شاعر دے، اگر دا شعر مامان ډیر خلک درې دي. وای په جنگ احد کی زخمی رسول اللہ دے، جنگ پہ لا الہ الا اللہ دے. اللہ اکبر. یہ ایک شاعر ہے پشتوں میں، اس نے شعر پڑھا ہے، یہ مجھے بہت اجر کی ہے. یعنی جنگ احد میں رسول اللہ زخمی ہے اور جنگ لا الہ الا اللہ پر ہے. کس پر ہے؟ جنگ احد کی زخمی رسول اللہ دے، جنگ پہ لا الہ الا اللہ دے. لا الہ الا اللہ. جنگ بدر کے دیکھو، جنگ بدر کے نقشہ کو دیکھو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے تک اسلام اور کفر کی پہلی جنگ بدر ہے. ایک طرف چچا ہے، دوسرا طرف بھتیجا ہے. ایک طرف چچا ہے، دوسرا طرف بھتیجا ہے. ایک طرف باپ ہے، دوسرا طرف بیٹا ہے. ایک طرف ماموں ہے، دوسرا طرف بھانجا ہے. ایک طرف سسر ہے، دوسری طرف داماد ہے. چچا اور بھتیجا، بیٹا اور باپ، سسر اور داماد، ماموں اور بھانجا، اس سے قریبی رشتے ہیں. اس سے قریبی اللہ. جنگ کس چیز پر ہے؟ اللہ اکبر. جنگ لا الہ الا اللہ پر ہے. جنگ بدر میں دیکھو اتنے قریبی اور ایک دوسرے کو دیکھتے تھے. اور اس کی میں مثالیں بھی، نام بھی لیتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں ابو بکر ہے اور اس کا بیٹا عبد الرحمن ابو جہل کی صف پہ ہے. ابو جہل وہ اس جنگ کا سرغنہ جو تھا وہ ابو جہل تھا. جنگ بدر کا کمان اس کے ہاتھ میں تھا. بڑا ان کی طرف، کافروں کی طرف سے بڑا وہی تھا. تو ابو جہل کے صف میں ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے اور ابو بکر صدیق کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے رشتے میں؟ سالہ ہے. سالہ ہے، اخشد او خیدی. باپ رسول اللہ کی صف میں، بیٹا ابو جہل کی صف میں. حضرت عمر فاروق رسول اللہ کی صف میں اور اس کا ماموں ابو جہل کی صف میں.
حضرت علی رسول اللہ کے سن میں بھائی ابو جہل کے سن میں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مومن ایک ساتھ ہے. رسول اللہ کا چچا عباس کافروں کے سن میں. عباس بھی اسی میں تھا جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے. سمجھ گئے؟ لمبا واقعہ پھر انشاءاللہ تفصیلات پھر کروں گا. تو عرض یہ کر رہا ہوں اتنے قریبی رشتے لڑائی لا الہ الا اللہ پر. لا الہ الا اللہ. اور یہ معمولی بات نہیں ہے. باپ اور بیٹا، ماموں اور بانجا، بھتیجا اور چاچا، بھائی اور بھائی جو ایک دوسرے کو مارنے کے لیے آتا ہے، یہ معمولی نہیں ہے. یہ بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے. ہم تو جتنے بھی متقی پرہیزگار بن جائے، 5 وقت کی نمازی بن جائے، اور ہمارا بھائی جتنے بھی ناجائز کرے، اور دوسرا صوفی ہو، نیک بزرگ آدمی ہو، اور ہماری قوم کا نہ ہو، ہم اپنے بھائی کی ناجائز معلوم ہے کہ ہمارا بھائی ناجائز ہے، ہم اس کی طرفداری کرتے ہیں. پھر تمنا کرتے ہیں جنت کی. ایسا یا نہیں ہے؟ یہ قومیت کی بو تو ہمارے اندر بری ہوئی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قومیت کا یہ جو نعرہ ہے، نعرہ، یہ بدبودار نعرہ ہے. کیا ہے؟ اس سے بدبو آتی ہے. یہ قومیت کی نعرے سے بدبو آتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو دوستو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ بدبودار نعرہ ہے، اس سے بدبو آتی ہے. بس جس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ مومن ہو گئے. یہ کیا ہو گیا؟ تو انما المؤمنون اخوہ، اللہ نے فرمایا سارے مومن بھائی ہے. کل المؤمنون کجسد واحد، تمام مومن ایک جسم کی مانند ہے، ایک بدن ایک جسم کی طرح ہے. اگر کسی کے سر میں درد ہو جائے تو سارا بدن بے قرار، آنکھ میں درد ہو جائے تو سارا بدن بے قرار. اسی طرح ایک مومن کو تکلیف ہو تو اس میں سارے شریک ہونے چاہیے. لیکن آج کل مومن پریشان ہے مومن کی وجہ سے. تو دوستو اللہ فرماتے ہیں احسب الناس، کیا گمان کیا ہے لوگوں نے، ان یترکوا، یہ چھوڑے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے آمنا کہا، وہم لا یفتنون، اس کی آزمائش نہ ہو جائے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً آزمائش لیا گیا ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ ظاہر کرے سچوں کو اور جھوٹوں کو. اسے سچے اور جھوٹے دنیا اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن اللہ جب امتحان لاتا ہے دنیا والوں پر معلوم ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے. ایسے تکالیف جب آئے تو اللہ نے ظاہر کر دیا کہ ابوبکر، عمر، عثمان، علی یہ سچے ہیں، اور عبداللہ بن ابی بن سلول جھوٹا ہے. کیا ہے؟ جھوٹا ہے. امتحان میں سختی میں پتہ چل جاتا ہے. اور تیار دسترخوان پر ہر کوئی تو آپ کا دوست ہے، ہر کوئی دوست دوسری کے دعوے کرتا ہے، محبت کے دعوے، لیکن تکلیف اور پریشانی کے وقت میں جو ساتھ دیتا ہے وہ وفادار ہوتا ہے. تو دوستو یہ اللہ رب العزت نے، اور اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی ہے، سورہ توبہ میں بھی ہے، اس طرح آیات ہے. ایک ہمارا سورہ آل عمران کا سن لو. اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اللہ اکبر. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ام حسبتم، اللہ فرماتے ہیں کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ابھی تک اللہ نے تم میں سے وہ لوگوں کو ظاہر نہیں کیا ہے جو مجاہدین ہیں. جو ابھی ہمیں میں سے کون ہے؟ اللہ نے ظاہر نہیں کیا کہ مجاہدین کون ہے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ظاہر کرے اللہ صبر کرنے والوں کو. صبر کرنے والے کون ہے؟ سورہ توبہ آیات نمبر 16 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. تو دوستو بزرگوں، جنت کی دعوے کرنا آسان ہے، لیکن جنت کو کمانا آسان نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھو اللہ کیا فرماتا ہے، ام حسبتم، کیا تم گمان کر، ان تترکوا، یہ کہ تم ایسے چھوڑ دیے جاؤ گے. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، اور اللہ نے ابھی تک ظاہر نہیں کیا تم میں سے جہاد کرنے والے. اللہ تکالیف لاتے ہیں، پریشانیاں لاتے ہیں. ابھی دیکھو ہمارے مومن مسلمانوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے. چھوٹے معصوم بچے ہیں، اور ہماری بہنیں ہیں فلسطین کے اندر، اور ہمارے مومن مسلمان ہیں، ان کو مارے جا رہے ہیں، اور ان کو جلائے جا رہے ہیں، اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، صرف لا الہ الا اللہ کی وجہ سے کہ یہ محمد رسول اللہ کی امتی ہے. کیوں ہے اور کیا لڑائی ہے؟ تو ایسے حالت میں اب الحمدللہ پہنچنے والے پہنچتے ہیں، اللہ ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم جنت میں جائیں؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں ان ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تک تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئی ہے. ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، بس ختم کرتا ہوں. یہ بہت تفسیری مقام ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، جو آج سے 700 پہلے لکھی ہوئی تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک کافر بادشاہ تھا. انہوں نے کہا جتنا بڑی دیگیں آگ کے اوپر رکھ دی اور ان تیل سے بھر دی، اور جو کوئی کلمے پڑھتا تھا اور اس کو اس تیل کے اندر ڈالتا تھا، ابڑے ہوئے تیل کے اندر ڈالتا تھا، تو وہ 1-2 منٹ کے اندر کباب بن جاتا تھا. تو اس طرح سکڑ جاتا تھا. تو ایک عام مجاہد نے کہا کہ او بادشاہ، تو مجھے قتل تو کر سکتا ہے، مجھے مار سکتا ہے، لیکن میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتا.
میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتا. اس نے کہا جب تک میں تیرے دل سے ایمان نہ نکالوں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اس کے سامنے کئی بندوں کو اس کے قریب کر کے دیکھ کے قریب اس کے سامنے کئی بندوں کو ڈالا دیکھ کے اندر, اور 1-2 منٹ کے اندر ختم. اور ان کو کہا گیا کہ تیرے بھی ابھی یہ حالت ہے. اور وہ جو بادشاہ کے مامورین تھے ان کو کہا کہ ان کو یہ ترغیب دو کہ ایمان چھوڑو, زندگی کیوں خراب کر رہے ہو, کیوں اپنے آپ کو مروا رہے ہو, اب بادشاہ کی مان لو آپ کو چھوڑ دیں گے. یہ کہو کہ بس ہم نے اپنے ایمان کو چھوڑ دیا ہے, بادشاہ آپ کو رہا کر دیں گے, ہم سفارش کریں گے. اس نے کہا نہیں ہو سکتا ہے. اس طرح کرتے کرتے آخر میں اس کو اٹھا دیا. لوگوں نے اٹھایا, ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے, بادشاہ قریب ہے, نظارہ کر رہا ہے. اور دیکھ کے قریب جب کیا, دیکھ کے جانے کے قریب کیا, اور لوگ اس کو کہہ رہے تھے اس کے بادشاہ کی معمری کہ ایمان چھوڑو ایمان چھوڑو. یہ جب قریب دیکھ کے قریب کیا, رونے لگا. بادشاہ نے کہا واپس کر واپس کر. بادشاہ سمجھ گیا کہ ڈر گیا. بادشاہ نے کہا کیوں ڈر؟ کہا کہ تو اپنے کرتوت کرو, جو تمہیں کرنا ہے کرو. کہا کہ تو روئے کیوں؟ کہا کہ وہ میرا اور میرا رب کا معاملہ ہے آپس میں, میں تم سے ڈرا نہیں ہوں, تمہارے اس سزاؤں سے میں ڈرتا نہیں. میں اب بھی وہی کہتا ہوں, تم مجھے مار سکتے ہو, مروا سکتے ہو, میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتے ہو. اس نے کہا روئے کیوں؟ کہا کہ بس چھوڑو. کہا کہ نہیں یہ تو بتاؤ. اس نے کہا میں اس لیے رویا ہوں کہ تمہارے بندوں نے میرے کو جب اٹھایا اور دیگچی کے اندر ڈال رہا تھا, اور اس وقت جو مجھے مزہ آیا, لیکن رویا اس بات پر کہ میرے ایک جان ہے, ایک روح ہے, نکل جائے گی. کاش میرے 100 جانیں ہوتی اور ہر جان کو میں ایسے قربان کر دیتا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر اس پر ڈٹ کے رہے, جب آگے مضبوط سو. ان کے رب اللہ کا دعویٰ کیا کہ رب ہمارا اللہ ہے, پھر اس پر استقامت بہت بڑی چیز ہے. تو دوستو بزرگوں, استقامت بہت بڑی چیز ہے. ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر فرشتے اترتے ہیں, ایسے لوگوں کے اوپر. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, خوف بھی نہ کرو, مت ڈرو, اور غم بھی نہ کرو. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون, اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جو اللہ نے مومنوں کے ساتھ کیا ہے. اور آگے فرشتے کیا کہتے ہیں, نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. مت ڈرو, غم بھی نہ کرو, ہم تمہارے ساتھی ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, قیامت کے میدان میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہیں. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا نحن اولیاءکم فی الحیات وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین. اور تمہارے لیے اللہ نے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو تمہارا جی چاہتا ہے, اور قسم قسم لذتیں اللہ نے. آگے اللہ نے فرمایا نزلا من غفور الرحیم, نزلا من غفور, جنت کے اندر بے شمار نعمتیں ہیں, بے شمار نعمتیں ہیں. اس مرد مومن کو جب اللہ جنت میں داخل کر دیتا ہے, بے شمار نعمتوں کو, محلات کو, بلڈنگوں کو, خادموں کو دیکھ کر کے حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میرے اتنا عزت اور احترام اور اکرام کیا ہے. اور ان کو کہا جاتا ہے نزلا من غفور الرحیم. آسان لفظوں میں اس لفظ کا معنی میں آیت کا میں ترجمہ کرتا ہوں, نزلا من غفور الرحیم. او مجاہد, او مومن, تو مہمان ہے, میزبان تیرا اللہ ہے. سمجھئے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ام حسبتم ان تدخلوا, لیکن بس یہ دعا کرے ہم کمزور ہیں, اللہ ہمیں تکالیف سے, پریشانیوں سے, امتحانات سے بچائے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کتنا امتحانات آئے, وہ آپ حضرات نے سن لیا, میں نے بیان بھی کیا ہے. تو دوستو بزرگوں, ان تک امتحانوں کے ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت ہمارے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرمائے. اللہ ہم سب کو ہر قسم کے امتحانات اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے حفاظت میں رکھے. جو کچھ کہا اور آپ حضرات نے سنا, اللہ اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے. یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے.